جناب آقا احمد مجتبیٰ محمد مصطفیٰ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت میں یہ بات بھی ملتی ہے کہ آپ کے ساتھ لوگ جتنا زیادہ اشتعال انگیز والا معاملہ کرتے تھے، غصہ دلانے والا معاملہ کرتے تھے، جتنا شدید غصہ دلانے والی بات ہوتی تھی، اتنا ہی زیادہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا حلم اور ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بردباری بڑھ جاتی تھی۔ بجائے غصہ ہونے کے ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نرمی میں اور اضافہ ہو جاتا تھا۔ دنیا میں آپ کوئی ایسا انسان نہیں دکھا سکتے کہ جس کے ساتھ لوگ اس کے خاندان کو گنائیں، اسے برا بھلا کہیں اور اسے غصہ نہ آئے، اسے غصہ نہ آئے ایسا۔ اسی طرح ایسے لوگ بھی شاید ہی آپ کو ملیں کہ ان کے ساتھ جہالت کی جائے اور بجائے غصے ہونے کے وہ ان کے ساتھ اور نرمی کا معاملہ کریں۔ یہ دونوں صفات پوری طرح سے اگر کسی انسان میں موجود تھے تو وہ میرے اور آپ کے آقا احمد مجتبیٰ محمد مصطفیٰ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے اندر موجود تھے۔ ایک یہودی عالم تھے، بہت بڑے عالم، ان کے علم کا پورا چرچا تھا، ان کے علم کا۔ اب وہ زمانہ ڈیجیٹل زمانہ تو نہیں تھا جیسے آج کل ڈیجیٹل زمانہ ہے، ایک منٹ میں انسان کی تصویر پوری دنیا میں مشہور ہو جاتی ہے۔ ابھی ایک سیکنڈ پہلے کسی کو خبر تک نہ تھی شنکر گوڑا کون ہے، ابھی ایک سیکنڈ پہلے کسی کو خبر نہ تھی مسکان کون ہے۔ ایک سیکنڈ کے بعد اتنے کھرب اتنے ارب لوگوں کو معلوم ہو گیا کہ مسکان یہ ہے، اس کی تصویر کے ساتھ سب کو معلوم ہو گیا۔ تو ڈیجیٹل دور ہے، لیکن وہ جب تصویروں کا زمانہ نہیں تھا تو لوگوں تک بات تو پہنچ جاتی تھی، لیکن وہ کیسا ہے، وہ جیسے حاتم طائی کی سخاوت مشہور ہوئی تو حاتم طائی کی سخاوت کا علم بچوں تک پہنچ گیا کہ حاتم طائی ایسا سخی تھا۔ لیکن اگر حاتم طائی سامنے آ کر کھڑا ہو جاتا تو ان کو معلوم نہیں تھا کہ یہی حاتم طائی بول کر، کیونکہ وہ زمانہ ڈیجیٹل زمانہ نہیں تھا۔ تو یہود کے بہت بڑے عالم، نام ان کا تھا زید بن سعنہ۔ کیا نام تھا؟ زید بن سعنہ، بہت بڑے عالم تھے، ان کے علم کا چاروں طرف چرچا تھا، لیکن وہ حق کے متلاشی تھے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام پر اللہ کی جو کتاب اتری تورات، اس کے وہ عالم تھے، تورات کے وہ عالم تھے۔ اور آپ جانتے ہیں پیارے آقا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے دنیا میں آنے سے پہلے جتنے بھی نبی آئے ان پر جو صحیفے کتابیں اللہ تعالیٰ نے اتاری، ان کو جو اللہ نے احکام اور پیغام دیے، ان کی کتابوں میں آخری نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا خوب تذکرہ تھا۔ ہر نبی کے کتاب میں پیارے نبی کا تذکرہ کہ آخری نبی آئیں گے، ان کی یہ علامتیں ہیں، ان کی یہ صفات ہیں۔ تو زید بن سعنہ تورات کے عالم تھے، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کہ جو علامتیں تورات میں اللہ نے بیان کی تھی وہ سب ان کو معلوم تھا۔ اور جب انہوں نے سنا کہ کوئی ہیں جو آخری نبی ہونے کا دعویٰ کر رہے ہیں، مکے میں ہیں، تو ان کے دل میں حق کی تلاش
کا تڑپ پیدا ہوا، ایک جذبہ ہوا کہ مجھے یہ معلوم کرنا ہے کہ واقعی یہ آخری نبی ہیں، کیونکہ وہ جانتے تھے، وہ سارے صفات پڑے ہوئے تھے کہ آخری نبی کے اندر یہ صفات ہوں گی، ان کی یہ علامتیں ہوں گی۔ تو زید بن ثانہ رضی اللہ تعالی، زید بن ثانہ یہودی، وہ تلاش کرتے کرتے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے قریب پہنچے۔ انہوں نے اپنا تعارف نہیں کرایا کہ میں کون ہوں، وہ حق کی تلاش میں تھے۔ جب وہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے ہیں تو زید بن ثانہ کہتے ہیں اللہ کی قسم مجھے یقین ہو گیا کہ یہ سچے رسول ہیں، کیونکہ وہ سارے علامتیں، سارے صفات حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے اندر موجود تھیں۔ لیکن کہتے ہیں دو چیزیں ایسی تھیں، مجھے ان دو چیزوں کو جانچنا تھا، مجھے ان دو چیزوں کو پرکھنا تھا، مجھے وہ دو چیزیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے اندر ہیں یا نہیں ہیں، یہ امتحان لینا تھا مجھے۔ وہ دو صفات کیا ہیں؟ نمبر ایک، آپ کے ساتھ جب کوئی غصے کا معاملہ کرے، آپ کو غصہ دلائے تو آپ کو غصہ نہیں آتا بلکہ آپ اس کے ساتھ نرمی کرتے ہیں، ایک مجھے جانچنا تھا۔ اور دوسرا یہ کہ آپ کے ساتھ اگر کوئی جہالت کرے، بدتمیزی کرے تو آپ غصہ نہیں کرتے، آپ اس کے ساتھ نرمی کا ہی معاملہ کرتے ہیں۔ یہ دو چیزیں مجھے جانچنا تھا، تو اس لیے میں، زید بن ثانہ کہتے ہیں، میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے تعلق بڑھاتا رہا، یعنی بار بار آپ کے پاس آنا جانا کرتا تھا، آپ سے رابطہ قائم کرتا تھا۔ لوگوں کو نہیں معلوم کون، حالانکہ وہ کون تھے؟ بھی بولو نا، کون تھے؟ یہودی کے بہت بڑے عالم زید بن ثانہ تھے۔ مجھے یہ دو چیزیں جانچنا تھا۔ تو زید بن ثانہ کہتے ہیں کہ اسی موقع کی تلاش میں رہتا تھا۔ ایک مرتبہ یہ ہوا کہ حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تھے، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیٹھے ہوئے تھے، میں وہاں پہنچا، ان کی مجلس میں پہنچا۔ اتنے میں گاؤں سے ایک آدمی آیا، کسی گاؤں سے ایک آدمی آیا اور آ کر اس نے یہ کہا کہ اللہ کے نبی، میں ہمارے گاؤں والوں سے میں نے کہا کہ بھئی ایمان لاؤ، اسلام میں داخل ہو جاؤ، اللہ تعالیٰ تمہاری روزی میں برکتیں عطا، اللہ تعالیٰ تمہارے رزق میں اضافہ فرمائیں گے۔ الحمدللہ میری دعوت پر پورے گاؤں والے اسلام میں داخل ہو گئے، سب کے سب مسلمان ہیں۔ لیکن کچھ دنوں سے گاؤں کی صورتحال یہ ہے، گاؤں میں قحط سالی ہے، بارش نہیں ہے، بارش نہ ہونے کی وجہ سے کھیتی نہیں، تو رزق کی بہت کمی ہو گئی ہے، اناج کم ہو گیا ہے۔ اب مجھے ڈر یہ ہے کہ ابھی یہ لوگ مسلمان ہوئے، ابھی ایمان میں پختہ نہیں ہوئے، میری دعوت پر یہ لوگ ایمان داخل ہوئے ہیں، مجھے ڈر یہ ہے کہ کہیں یہ لوگ پھر سے اسلام سے نکل نہ جائیں۔ اس لیے میری ایک درخواست ہے اللہ کے نبی، اور درخواست یہ ہے کہ اگر آپ مناسب سمجھیں تو کچھ ان کو دے دیں تاکہ یہ اسلام پر جمے رہیں، اسلام سے نکلیں نہیں۔ اگر آپ مناسب سمجھیں، میری ایک رائے ہے۔ یہ کس نے کہا؟ بولو نا، کس نے کہا؟ گاؤں والے نے کہا۔ تو اللہ کے نبی، زید بن ثانہ کہتے ہیں میں اس مجلس میں تھا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف دیکھے، یعنی اشارے سے ان کو پوچھے کہ ہمارے پاس بیت المال میں ان کو دینے کے لیے کچھ ہے؟ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اشارے سے فرمایا کہ بیت المال تو خالی ہے، بیت المال ان کو دینے کے لیے کچھ نہیں ہے۔ زید بن ثانہ کہتے ہیں میں یہ اشارے سمجھ گیا، میں یہ اشارے سمجھ گیا، کیونکہ میں تو اسی کی تلاش میں تھا کہ مجھے کوئی موقع ملے، میں معلوم کروں کہ اللہ کے نبی کا حلم ان کے غصے پر غالب رہتا ہے، ان کی نرمی ان کی سختی پر غالب رہتی ہے، یہ مجھے معلوم کرنا تھا۔
تو میں نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کہ اللہ کے نبی، میں آپ کو قرض دیتا ہوں، میں آپ کو 4 مسقال یا 4.5 مسقال سونے کے جو سکے 80 دینار کے قریب، میں 4.5 مسقال سونا آپ کو قرض دیتا ہوں، فلاں باغ میں جب کھجور پک جائے تو وہ کھجور آپ مجھے دے دینا، قرض چک جائے گا۔ ابھی آپ یہ قرض لے لو، ابھی آپ یہ قرض لے لیجئے، گاؤں والے محتاج ہیں، ضرورت مند ہیں، آپ ان کی مدد کرنا چاہتے ہیں تو قرض لے کر مدد کر دیجئے، بعد میں جب وہ باغ کا کھجور پک جائے تو مجھے اس باغ کے کھجور دے دینا، قرض آپ کا ادا ہو جائے گا۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے کہ ٹھیک ہے، لیکن تم باغ متعین مت کرو کہ اس باغ کے کھجور دینا، ایسا کہو کہ کھجور دینا، تو میں کھجور تم کو دے دوں گا انشاءاللہ۔ 4.5 مسقال کا جتنا بھی کھجور بنتا ہے وہ کھجور فلاں باغ کا ہونا یہ شرط مت لگاؤ۔ تو زید بن ثانہ کہا ٹھیک ہے، آپ مجھے کھجور دے دیجئے، فلاں وقت میں دے دیجئے، وقت اس نے طے کیا کہ فلاں وقت میں آپ مجھے کھجوریں دے دیجئے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے کہ ٹھیک ہے، انشاءاللہ میں فلاں وقت میں تم کو اتنے کھجوریں دے دوں گا۔ اور وہ مسقال، وہ پیسے وغیرہ لے کر اس دیہاتی کو دیے، اور دے کر اللہ کے نبی نے فرمایا کہ لے جاؤ اور گاؤں میں جا کر انصاف کے ساتھ، ناانصافی نہ ہو، انصاف کے ساتھ، حق کے ساتھ سب کو برابر تقسیم کر دو۔ وہ گاؤں والا چلا گیا، بات ختم ہو گئی۔ اب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک یہودی کے مقروض ہو گئے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سر پر کس کا قرضہ ہے؟ ایک یہودی کا قرضہ ہے، ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مقروض ہو گئے۔ ابھی وہ وقت جو متعین تھا، وہ وقت سے 2-3 دن پہلے، زید بن ثانہ کہتے ہیں کہ متعین وقت سے 2-3 دن پہلے میں اللہ کے نبی کے مجلس کو پہنچ گیا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھے تھے، صحابہ بیٹھے تھے، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، بڑے بڑے صحابہ سب بیٹھے ہیں۔ حضرت زید بن ثانہ کہتے ہیں میں پہنچا، اور پہنچ کر میں نے یہ کہا کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، میں عبد المطلب کی ساری اولاد کو جانتا ہوں، تم نہیں دینے والے۔ تم کیا کہا؟ ڈائریکٹ خاندان کو گنانا شروع کیا اس نے۔ میں عبد المطلب کے تمہارے پورے خاندان کو جانتا ہوں، قرض لے کر نہیں دیتے تم لوگ، قرض لے لیتے لیکن دیتے نہیں ہو تم لوگ۔ دیکھو کیا معاملہ ہے، ابھی وقت بھی نہیں ہوا، ابھی 2 دن باقی ہے، اس سے پہلے ہی۔ اور اتنا ہی نہیں، اس نے خاندان کو برا بھلا کہا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو برا بھلا کہا، اور قریب آ کر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے کرتے کو، جبے کو، چادر کو پکڑ کر اس نے کھینچا، چادر مبارک کو۔ صحابہ بیٹھے ہیں وہاں پہ بڑے بڑے، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو تو جلال آ گیا، غصہ آ گیا حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ وہ اللہ کے دشمن اور نبی کے دشمن، یہ تو کیسی بدتمیزی کر رہا ہے ہمارے نبی کے ساتھ، تو یہ کیسی بدتمیزی کر رہا ہے؟ اللہ کی قسم، اگر نبی کے احترام کا خیال نہ ہوتا، اگر پیارے نبی کا ڈر نہ ہوتا تو میں تیری گردن اڑا دیتا۔ تو کیا کر رہا ہے تم؟ ہمارے نبی کی چادر مبارک کو پکڑ کے کھینچ رہا ہے، کیسی بدتمیزی ہے یہ؟ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کو بہت غصہ آیا، لیکن زید بن ثانہ کہتے ہیں کہ میں پورا نوٹ کر رہا تھا، میں پورا نوٹ کر رہا تھا، میں دیکھ رہا تھا کہ جب میں اللہ کے نبی کو اللہ کے نبی کے خاندان کو برا بھلا کہہ رہا تھا، جب میں آپ کے خلاف باتیں کر رہا تھا، جب میں آپ کے چادر کو کھینچا، اللہ کے نبی مسکرا رہے تھے، غصہ نہیں ہوئے اللہ کے نبی۔ جب میں خاندان کو برا بھلا تب بھی مسکرا، اور جب میں نے آپ کے چادر کو کھینچا تب بھی آپ مسکرا رہے ہیں۔
جہالت کا برتاؤ، اشتعال انگیز کسی کو غصہ دلانا، ٹینشن دلانے کا معاملہ ہے نا یہ سب باتیں ہیں، حرکتیں ہیں۔ لیکن اللہ کے نبی بالکل حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بلائے اور بلا کر فرمایا کہ ایک کام کرو۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے اس سے پہلے فرمایا کہ عمر یہ تم کیا کر رہے ہو؟ انا وہو احوج، میرا اور اس کا ایک الگ معاملہ ہے، ہم اس کی طرف محتاج ہیں۔ تمہیں تو یہ چاہیے تھا کہ تم اس سے کہتے کہ بھائی بہتر طریقے سے، اچھے اخلاق سے، اچھے طریقے سے اپنا قرضہ وصول کرو، اخلاق سے تمیز کے ساتھ اپنا قرضہ وصول کرو، یہ تم اس کو کہتے، اور مجھ سے کہتے کہ یا رسول اللہ قرض جلدی ادا کر دیجیے آپ، یہ مجھ سے کہتے۔ مگر تم یہ کیا کر رہے ہو؟ تم تو اسے ڈانٹ رہے ہو، تم اسے ڈانٹ ڈپٹ کر رہے ہو، تم اس پہ غصہ کر رہے ہو، کیا کر رہے ہو تم؟ بہرحال اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم حضرت عمر رضی اللہ عنہ بلا کر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ عمر ایک کام کرو، ان کو لے جاؤ ساتھ میں، اور ان کا جو متعینہ قرضہ ہے وہ قرضہ پورا دو، اور اس کے اوپر 20 مثقال زائد دو۔ 20 مثقال بولے تو کم سے کم ہمارے کلو کے حساب سے 50 کلو زائد دو۔ جو قرضہ ہے وہ پورا دو اور اوپر 20 مثقال۔ تو حضرت عمر بولے کہ وہ کیوں 50 کلو زائد کیوں دینا؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا وہ اس لیے کیونکہ تم نے ان کے ساتھ ڈانٹ ڈپٹ کیے نا، تم ان پر غصہ کیے، ان کو ڈانٹ ڈپٹ کیے، اس لیے ان کا جو متعینہ قرضہ ہے وہ پورا دے کر اس کے اوپر 50 کلو زائد دو۔ اللہ اکبر کبیر۔ یہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق ہیں۔ آج ہمارے ساتھ کوئی ایسا معاملہ ہو جائے، دیکھیں پھر کیا ہوتا ہے۔ ہمارے ساتھ ایسا معاملہ پیش آ جائے، قرض ہم نے کسی سے لیا ہے اور جو ٹائم ہم نے اسے دیا اس سے پہلے انہیں مانگنے آ گئے، اور پھر ایسی بدتمیزی کر رہا ہے، دیتی ہوں اسے قرض، واپس دیتی ہوں اسے، انہیں وقت پورا ختم ہونے کے بعد آیا تو بھی نہیں دے رہے ہمیں، عاجزی منت سماج کرا تو بھی کیا مر جا رہی ہمیں، یہ گاؤں چھوڑ کو بھاگ جا رہی کہ ایسا پیچھے پڑ گئے حضرت اللہ لیے تکا چھوڑے نہیں گئے۔ آج ہمارے اخلاق دیکھیں، پیارے نبی کی سیرت دیکھیں۔ بہرحال حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کو لے کر گئے اور لے جا کر ان کو متعینہ قرض دے دیے اور 50 کلو زائد بھی دیے۔ تو زید بن ثانہ نے پوچھا حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے، یہ زائد کیوں، یہ زیادہ کیوں ہے؟ اتنا تو میرا ٹھیک ہے، یہ زائد کیوں ہے؟ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا وہ اس لیے کیونکہ میں نے تمہارے ساتھ زیادتی کی، میں نے تمہیں ڈانٹا ڈپٹا، میں نے تمہارے اوپر غصہ کیا، اس لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم ہے، پیارے آقا نے فرمایا کہ میں یہ زائد تمہیں دوں۔ تو زید بن ثانہ نے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا کہ تم مجھے جانتے ہو؟ تم مجھے جانتے ہو؟ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ نہیں۔ مطلب تم کون، تمہارا نام کیا؟ یہ تو نہیں، اتنا تو معلوم کہ تم پہلے بھی آتے تھے، لیکن کون، تمہاری ہسٹری تو مجھے معلوم نہیں ہے، تم کون ہو یہ مجھے معلوم نہیں ہے۔ زید بن ثانہ نے کہا کہ میں زید بن ثانہ ہوں۔ اس نے کیا کہا؟ تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ حیران ہو گئے کہ زید بن ثانہ وہ یہود کے بڑے عالم، وہ یہودیوں کے جو بڑے عالم، وہ تم وہ زید بن ثانہ؟ زید بن ثانہ کہ ہاں میں ہی ہوں وہ۔ ارے اتنے بڑے عالم ہو کر، اتنے بڑے انسان ہو کر، اتنی بڑی شخصیت ہو کر یہ جہالت کیسی بدتمیزی تم نے ہمارے نبی کے ساتھ کی؟ کوئی جاہل کرتا تو کوئی بات نہیں تھی، تم اتنے بڑے عالم ہو کر پیارے نبی کے ساتھ ایسا برتاؤ کرتے تم؟ تو زید بن ثانہ نے کہا کہ عمر اصل معاملہ کچھ اور ہے، میں جانچنا چاہتا تھا، میں دیکھنا چاہتا تھا، کیونکہ میں نے تورات میں پڑھا تھا کہ آخری نبی کے صفات میں ایک صفت یہ بھی ہوگی کہ ان کا غصہ ان کے حلم پر غالب رہے گا، ان کا غصہ
یعنی ان کے ساتھ غصے والا معاملہ ہوگا، لیکن پھر بھی وہ کیا کریں گے؟ تحمل کریں گے، برداشت، ان کا برداشت جو ہے ان کا غصے پر غالب رہے گا۔ یہ میں دیکھنا چاہتا تھا اور میں نے وہ دیکھ لیا۔ عمر تم گواہ رہو میرے اسلام لانے کا، میں ایمان قبول کرتا ہوں۔ انہوں نے وہیں پر ایمان قبول کیا اور کہا کہ آج سے میرا جتنا مال ہے آدھا مال امت مسلمہ کے لیے، مسلمانوں کے لیے وقف ہے، میں مسلمانوں کے لیے آدھا مال دے دیتا ہوں، چلو مجھے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں لے کر چلو۔ ان کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں لے کر آئے، پھر وہاں پر انہوں نے ایمان قبول کیا۔ بہرحال میرے عزیز ساتھیوں، یہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق۔ آج وہ اخلاق کہاں ہیں؟ ہمارے اندر ہیں وہ اخلاق؟ آج وہ اخلاق موجود ہیں کتابوں میں، آج وہ اخلاق موجود ہیں قرآن میں، آج وہ اخلاق موجود ہیں حدیث میں۔ ہم پڑھتے ہیں، پڑھنے والا پڑھتا ہے، سننے والے سنتے ہیں۔ ہماری زندگی میں وہ اخلاق ہیں، ہماری زندگی میں وہ کردار ہیں۔ یہ نبی کی سیرت ہے کہ وہ اخلاق ہماری زندگی میں آئیں۔ وہ اخلاق ہماری، آج دنیا اسی اخلاق کو ڈھونڈ رہی ہے، اور انہی اخلاق سے لوگ متاثر ہوتے ہیں، تقریروں سے نہیں، وعظوں سے نہیں، نصیحتوں سے نہیں۔ زید بن ثانہ جو متاثر ہوا، بھئی زید بن ثانہ جو متاثر ہوا، کس سے متاثر ہوا؟ وعظ و نصیحت سن کر، نے ابا خبا کو دیکھ کر، پگڑی کو دیکھ کر، مسواک کو دیکھ کر، آنکھوں کے سرمے کو دیکھ کر، بڑے بڑے جلسوں میں شریک ہو کر۔ کس سے متاثر ہوا؟ کس چیز نے زید بن ثانہ کو کفر و شرک کی دلدل سے، کس چیز نے زید بن ثانہ کو گمراہی کے اندھیروں سے نکال کر اسلام کی روشنی کی طرف لے کر آئے؟ وہ کون سی چیز تھی؟ وہ پیارے نبی کے پیارے اخلاق تھے، وہ پیارے نبی کی پیاری سیرت تھی، جو آج ہمارے اندر نہیں ہے۔ معاف کیجیے گا، میرے اندر نہیں ہے، آپ لوگوں کے اندر ہوگا۔ اللہ کی قسم، اگر وہ پیارے اخلاق ہم اپنانے لگیں تو پوری دنیا میں انقلاب آ جائے گا، پوری دنیا میں۔ تقریروں سے کچھ نہیں ہوتا، جلسوں سے کچھ نہیں ہوتا، وعظ و نصیحت سے کچھ نہیں ہوتا۔ اصل پیارے نبی کی سیرت کو جب تک نہیں اپنائیں گے، ہمارا ظاہر کتنا بھی اچھا ہو، اس سے کوئی فرق نہیں پڑنے والا۔ حیدرآباد کے ایک تاجر، ایک کاروباری صاحب، وہ قصہ سنا رہے تھے کہ ان کا ایک جگہ سے مال منگائے، وہ ٹرانسپورٹ کے ذریعے جو مال منگائے تھے، بڑے کاروباری ہیں تو لاکھوں کروڑوں کا ان کا بزنس ہے۔ ایک پیکنگ ایسی تھی، ایک مال ایسا تھا کہ اس کی بل نہیں آئی۔ مال تو آگے ہے، منگانے والے مسلمان ہیں، جس سے منگا رہے ہیں وہ غیر ایمان والا ہے۔ اس نے مال بھیجا ہے، لیکن مال کا ایک مال ایسا تھا، ان مالوں میں ایک مال ایسا تھا کہ اس کی بل نہیں تھی۔ انہوں نے پورا مال جب آتا تھا تو یہ بھی رجسٹر کر کے اسے رکھتے تھے۔ جب وہ پیسہ وصول کرنے کے لیے آیا تو اس کو بتائے، اور وہ مال بہت بڑا تھا، اس کی رقم بہت بڑی تھی۔ اس کو بتائے کہ آپ نے یہ بھیجایا تھا، لیکن اس کی بل نہیں بھیجے تھے آپ۔ تو انہیں تعجب ہو گیا انہیں کہ نہیں یہ میں بھیجایا، یہ میں بھیجایا نہیں ہے، یہ میں نہیں بھیجایا یہ۔ انہوں نے کہا کہ نہیں بھئی تم بھیجائے یہ فلاں فلاں جو مال آیا نا، اس میں جو ہے میں رجسٹر میں محفوظ ہے، میں لکھ کر رکھا ہوں، یہ تم بھیجائے، یہ تم ہی بھیجائے، تم بھیجائے، میں جو ہے لے کر رکھا ہوں، میں وصول کیا ہوں، میرے پاس پورا محفوظ ہے۔ تو انہیں اچھا میں بھیجایا کیا، تم بھول گئے ہوں گے، شاید تم بھول گئے، اس کی بل نہیں آئی تو اس کے اتنے پیسے بنتے ہیں، لو یہ پیسے۔ ایک بڑی رقم تھی وہ۔ جب یہ ان کو دیے ہیں تو وہ بڑا تعجب ہو گیا، سکتے میں ہو گیا۔ ایسے بھی مسلمان ہوتے ہیں کیا؟ دنیا میں ایسے بھی مسلمان ہیں کیا؟
تو انہوں نے پوچھا مسلمان نے کہ کیوں تم ایسی بات کیوں کر رہے ہو؟ تو وہ کاروبار اس نے کہا کہ میرا جو فرینڈ سرکل ہے نا مسلمانوں کا، میرا جن مسلمانوں سے تعلق ہے وہ سب وہ ہیں جو قبرستان کی زمین اور پھر جو عیدگاہ کی زمین بیچ کر کھائے ہوئے ہیں۔ میں جن مسلمانوں کو جانتا ہوں وہ ایسے مسلمان ہیں جو مسجدوں کے مدرسوں کے پیسے وقف کے پراپرٹی بیچ کر کھائے ہوئے ہیں، ایسے مسلمان میرے دوست ہیں۔ تو میں سمجھتا تھا مسلمان ایسے، لیکن تمہارا معاملہ تو بالکل الگ ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ دنیا جو متاثر ہوتی ہے میرے عزیز ساتھیوں وہ معاملات سے ہوتی ہے۔ انہی صاحب کے دکان کا قصہ ہے، وہ جو مسلمان ہیں ان کے دکان کا قصہ ہے۔ ان کے دکان میں ایک ملازم تھا جو کئی سالوں سے ان کے دکان میں تھا۔ وہ ان کے اخلاق کو روزانہ، ان کی امانت داری، ان کی دیانت داری، ان کی سچائی اور معاملات کی صفائی، ان چیزوں کو دیکھ کر وہ مسلمان ہو گیا، وہ ایمان میں داخل ہو گیا۔ یہ پیارے نبی کے اخلاق ہیں، یہ پیارے نبی کی سیرت ہے۔ آج انہی اخلاق کو اپنانے کی ضرورت ہے۔ آج میرے عزیز ساتھیوں ہمارا کیا معاملہ ہے؟ کیا ہمارے معاملات صاف ہیں؟ کیا ہم تیار ہیں اگر اس وقت بلاوا آ جائے اللہ کے پاس حاضر ہو کر جواب دینے کے لائق ہیں؟ انسان کو ہمیشہ تیار رہنا چاہیے۔ حضرت فضل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں ایک مرتبہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مجھے بلائے، میں گیا تو آپ کو بخار، شدید بخار۔ آپ نے فرمایا فضل میرا ہاتھ پکڑو، مجھے مسجد لے جاؤ۔ میں اللہ کے نبی کو مسجد لے آیا۔ اللہ کے نبی نے فرمایا صحابہ کو بلاؤ۔ صحابہ جمع ہوئے۔ اللہ کے نبی خطبہ دینے کے بعد فرمایا کہ اگر کسی کو میرا قرضہ باقی ہے تو مجھ سے اپنا قرضہ لے لے، اگر کسی کو میں نے مارا ہو تو وہ مجھے مار کے، کسی پر میں نے ظلم کیا ہو تو وہ بدلہ لے لے، اگر کسی کی عزت کے ساتھ میں نے کھیلا ہو تو میری عزت ہے وہ بدلہ لے سکتا ہے۔ اللہ اکبر، پیارے آقا۔ اور اللہ کے نبی نے یہ بھی فرمایا کہ میں اس کی وجہ سے تم پر غصہ نہیں کروں گا کہ کوئی آ کر اپنا حق مانگے اور میں اس پر غصہ کروں۔ میرے دل میں اس کے بارے میں کوئی بغض نہیں ہوگا، کیونکہ میرا دل بغض سے پاک ہے۔ میرے دل میں اس کے بارے میں کوئی کھوٹ نہیں ہوگا۔ جس کا بھی اگر حق باقی ہے تو مانگ۔ یہ ہے انسان کہ ہمیشہ انسان تیار رہے۔ حضرت مولانا قاری طیب صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ اشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کے پاس میں بیٹھا تھا، میرے ساتھ 2 اور ساتھی تھے اور کوئی نہیں تھے۔ تو حضرت اشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ علیہ ہم لوگوں کو دیکھے، ادھر ادھر دیکھے، یعنی دیکھنا تھا کہ کوئی اور تو نہیں ہے، بس یہ 3 خاص آدمی تھے۔ حضرت اشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ علیہ ہم سے کہنے لگے کہ میں موت کے لیے تیار ہوں۔ کیا کہنے لگے؟ میں موت۔ تو حضرت قاری طیب صاحب رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں میں نے کہا کہ حضرت وہ تو تیار رہنا ہی ہے، جس کو آئے گی اس کو تو جانا ہی ہے کوئی روک سکتا ہے موت کو؟ انسان اپنی چھینک کو نہیں روک سکتا، موت کو کیا روکے گا؟ آج تک کوئی نہیں روک سکا، جانا تو ہے لیکن ہمارا دل مانتا نہیں۔ کیوں بولے تو دنیا کے بیکار کی چیزوں میں پڑ گئی نا، اس کے واسطے خالی دنیا کے پلاننگ، آخرت کی کیا بھی پلاننگ نہیں ہے ہمارے پاس۔ پیارے نبی کے سامنے کھڑے ہونا ہے، وہاں کے کھڑے ہونے کی تیاری بالکل نہیں۔ خبر کو دیکھ رہے ہم، موت کو سن رہے ہم، لیکن دل مانتا نہیں اب بھی رہنا ہمیں دنیا میں، اب بھی کہاں آیا ہمارا وقت۔ تو سمجھدار وہ ہیں جو ہمیشہ تیار رہیں، اپنے معاملات صاف کر لیں، کسی کو کچھ دینا ہے دے دیں، کسی کو اگر تکلیف پہنچائے ہیں تو معافی مانگ لیں، معافی تلافی کر لیں۔ قاری طیب صاحب نے فرمایا کہ موت تو ہمیشہ تیار رہنا اس کے لیے، موت تو آئے گی تو جانا ہی ہے، اس کے لیے میں تیار ہوں۔ یہ کیا بات ہے سمجھ میں نہیں آئی؟ حضرت اشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ الحمدللہ میرے اوپر کسی کا قرضہ نہیں ہے، میں نے اپنے تمام معاملات صاف کر لیے ہیں۔ انسان ہونے کے ناطے کسی کو میرے سے تکلیف پہنچی تو میں نے ان سے معافی تلافی کر لی ہے۔
میں نے کسی کا مال نہیں کھایا، کسی کا حق نہیں دبایا، سب کو ان کا حق ادا کر دیا، میرے اوپر کسی کا قرضہ نہیں، میں نے کسی کو تکلیف نہیں پہنچائی، الحمدللہ میں موت کے لیے بالکل اسے کہتے ہیں تیار۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت سے یہی پتہ چلتا ہے کہ انسان کو ہمیشہ اپنے معاملات صاف رکھنا چاہیے، درست رکھنا چاہیے۔ عقل مند ہیں وہ جو اپنے معاملات صاف رکھتے ہیں، درست رکھتے ہیں، ورنہ یہ مسلمانوں کے اخلاق نہیں ہیں۔ قرض لے لیا، اب بیچارہ بار بار اس سے پوچھ رہا ہے، بار بار پوچھ رہا ہے، دینے کو تیار نہیں۔ بڑا بھائی ہے، چھوٹے بھائیوں، اب والد صاحب کا انتقال ہو گیا، والدہ کا انتقال ہو گیا، جائیداد تقسیم کرنا نہیں کر رہا، دادا گیری اس میں نہیں، میری مرضی، میں کب آئے تب کرتا ہوں، تو تمہیں کیا حکومت چلاتی میرے اوپر۔ اب میرے دوستوں، یہ اسلام کے پیارے نبی کی سیرت نہیں ہے، یہ پیارے نبی کی اخلاق، یہ پیارے نبی کے اخلاق نہیں ہیں۔ اللہ سے دعا کریں کہ اللہ تبارک و تعالی ہم تمام کو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے اخلاق کو اپنانے کی توفیق نصیب فرمائیں۔ اللہ تعالی ہم تمام کو پیارے نبی کی سیرت کو اپنانے کی توفیق نصیب فرمائیں۔ اللہ تعالی ہم تمام کو پیارے نبی کی سیرت کو اپنا کر اس کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔